اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما یا حافظ اعینی۔ جمال القرآن، پہلا لمحہ، تجوید کی تعریف۔ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا، اور اس علم کی حقیقت اسی قدر ہے، اور مخارج و صفات آگے آئیں گے چوتھے اور پانچویں لمحہ میں۔ تجوید کی تعریف ہم کر چکے ہیں۔ تجوید کیسے کہتے ہیں؟ آراستہ کرنا، خوبصورت بنانا۔ اور تجوید کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ حدیث میں آتا ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها زینوا القرآن بأصواتکم۔ قرآن کو زینت دے دو، آراستہ کرو اپنے آوازوں کے ساتھ۔ قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت، اور علماء کرام والأخذ بالتجوید ختم اللازم من لم یجود القرآن آثم۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، لازم ہے۔ من لم یجود القرآن آثم، جس نے قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا وہ گنہگار ہے۔ لأنہ بہ الہ انزل، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اور وہکذا منہ الینا وصل، اور اسی طرح ہمیں بھی تجوید کے ساتھ پہنچایا گیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس کو سیکھنا ہے، آگے پہنچانا ہے۔ یہ ساری باتیں 2 درسوں میں پہلے ہو چکی ہیں۔ دوسرا لمحہ، تجوید کی ضرورت کیا ہے؟ تجوید کی ضرورت، تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ لحن کسے کہتے ہیں؟ غلطی کو۔ تو قرآن مجید کے الفاظ کو غلط ادا کرنا یہ لحن کہلاتا ہے، یعنی غلطی کہلاتا ہے۔ اور یہ لحن 2 قسم پر ہے۔ ایک یہ کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا۔ لحن 2 قسموں پر ہے۔ پہلا قسم کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دیا، جیسے آج کل لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، یہ غلط ہے۔ ثا کی جگہ سین پڑھ دیا، ہا کی جگہ ہا پڑھ دی، یا ذال کی جگہ زا پڑھ دی، صاد کی جگہ سین پڑھ دی، یا عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا، جیسے انعمت کی جگہ انعمت پڑھے۔ ایسی غلطیوں میں اچھے خاصے لکھے پڑھے لوگ بھی مبتلا ہیں۔ یہ لحن کی یا غلطی کی پہلی قسم ہے کہ آپ حرف کو بدل دو، حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل دو، یا کسی حرف کو بڑھا دیا۔ حرف تو صحیح طریقے سے پڑھا لیکن اس کو بڑھا کے پڑھا، جیسے الحمدللہ کے دال کے پیش کو اور ہا کے زیر کو اسی طرح کھینچ کے پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح پڑھنا۔ ایک حرف کو بڑھا کے پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین، جیسے اولئک ہے نا، اولئک، اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اولئک، او، یہ غلط ہو گیا۔ حرف کی مقدار یہ ہے، یہ حرف کی مقدار ہے۔ اگر اس کو 2 دفعہ کرو گے یا مد کی طرف بڑھے گا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اور آپ پڑھو الحمد دو، تو یہ
مد کی طرف بڑھے گا، حمزہ کی طرف، الف کی طرف بڑھے گا، تو یہ پھر غلطی ہوگی۔ اچھا، یا کسی حرف کو بڑھا دیا، جیسے الحمدللہ میں دال کے پیش کو اور ہا کے زیر کو اس طرح کھینچ کے پڑھا الحمدللہ، یا کسی حرف کو گھٹا دیا، کسی حرف کو کم کر دیا، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یولد کی جگہ آپ پڑھو ولم یولد، ایک جگہ پہ بڑھا دیا الحمدللہ، اور دوسری جگہ کیا کیا، کاٹ دیا، لم یولد کی جگہ لم یولد پڑھا، واو کو حذف کر دیا۔ لم یولد میں واو کو ظاہر نہ کیا، اسی طرح اس طرح پڑھا لم یولد، لم یولد، یا زبر زیر پیش جزم میں ایک کو دوسرے کی جگہ پڑھ دیا، زبر کی جگہ زیر پڑھ دی، پیش پڑھ دیا، جیسے ایاک کے کاف کا زیر پڑھ دیا، ایاک نعبد کی جگہ ایاک نعبد پڑھا، ایاک نعبد، یا اہدنا میں ہا سے پہلے اس طرح زبر پڑھ دیا، اہدنا الصراط المستقیم کی جگہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھا، تو یہ غلطی ہو گئی۔ انعمت کی میم پر اس طرح حرکت پڑھ دی، انعمت کی جگہ انعمتو یا انعمتی پڑھا، یا اور اسی طرح سے کچھ پڑھ دیا، بس اپنی طرف سے کچھ بھی پڑھ دیا۔ ان غلطیوں کو لحن جلی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، لحن جلی، اور یہ حرام ہے، یہ غلطی حرام ہے۔ اور دوسری قسم یہ کہ ایسی غلطی تو نہیں کی لیکن حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں ان کے خلاف پڑھا۔ ایک قسم تو یہ ہو گئی کہ آپ نے حرف کو حرف سے بدل دیا، یا حرف کو گھٹا دیا، کم کیا، لم یولد کی جگہ لم یولد پڑھا، یا اس کے ساتھ بڑھا دیا الحمدللہ کو الحمدللہ ہی ایسے پڑھا، یا اولئک جہاں پہ پیش ہے اس کو واو کے ساتھ بدل دیا مد کے ساتھ، اولئک جیسے ہمارے گھروں میں عام طور سے پڑھا جاتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسے ہی پڑھا جاتا ہے نا۔ تو یہ سارا قرآن پڑھنا غلط ہے۔ اور بعض حدیث پاک میں کیا آتا ہے، قرآن ہم کیوں پڑھتے ہیں، ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان پر لعنت بیچتا ہے، تو یہ ایسے تلاوت ہے، ایسی تلاوت ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا، الحمد ہر جگہ پہ قلقلہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو یہ ایسے قرآن پڑھنا، اچھا یہ حرام ہے۔ ابھی اس میں ایک اور بھی بات ہے، وہ بھی سنو۔ ایک بندے کو قرآن مجید پوری طرح پڑھنا آتا ہے اور وہ غلط پڑھتا ہے تو یہ گناہ گار ہے۔ جیسے آپ لوگ حافظ قرآن اور ناظرہ پڑھنے والے لوگ، آپ لوگ قرآن کو اگر غلط پڑھو گے گناہ گار ہوں گے، لیکن ایک شخص، ایک بوڑھا شخص، وہ جا کے 50-60 سال کی عمر میں قرآن کو پڑھنا سیکھتا ہے، ساری زندگی نہیں سیکھی، ابھی خیال آیا، الحمدللہ شکر ہے، دیر آیت درست آیت، ابھی وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے، تو اگر وہ سیکھتے وقت ایسے ہچکچاتا ہے یا ہٹکاتا ہے، نہیں پڑھ سکتا لیکن چھوڑتا بھی نہیں کہ بھئی سیکھنا ہے، لازم سیکھنا ہے، تو پھر اس کے لیے ثواب ہے، اس کے لیے پھر دگنا ثواب ہے۔ ایک تو وہ کہ وہ کوشش کر رہا ہے، دوسری وہ سیکھنے میں جو اس کو تکلیف ہے اس وجہ سے، تو یہ دو باتیں الگ ہیں۔
ایک حافظ قرآن جیسے آپ لوگ ابھی عمر ہے، نہیں سیکھتے پھر بھی غلط پڑھتے ہو، پھر اس پہ غضب ہے. اور ایک شخص اس نے نہیں سیکھا، اس کو ابھی پتہ چلا، وہ ابھی سیکھ رہا ہے، تو پھر اس کو سیکھنے کا جو تکلیف ہے اور نہ پڑھنے کا جو وہ پڑھنا چاہتا ہے سیدھی طرح اچھی طرح پڑھنا چاہتا ہے تجوید کے ساتھ، لیکن نہیں پڑھ سکتا، پھر اس کے لیے ثواب ہے. لیکن آپ لوگوں کو خلاصی نہیں ہے، آپ لوگوں نے لازم پڑھنا ہے، واجب ہے آپ لوگوں پہ. اور خاص کر حفاظ کرام، حفاظ کے لیے یہ لازم ملزوم واجب فرض ہے، اس لیے کہ آپ ہزاروں آدمیوں کے آگے نماز پڑھاتے ہو. آپ غلط قرآن پڑھو گے، نماز نہیں ہوگی، آپ کے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں سب کی نماز نہیں ہوگی، گنہگار کون ہوگا؟ آپ ہوں گے. تو آپ لوگوں کو لازم ملزوم آپ لوگوں نے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کی ہم مشق بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اور دوسری قسم یہ کہ ایسی غلطی تو نہیں کی لیکن حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں ان کے خلاف پڑھا. جیسے را پر جب زیر یا پیش ہوتا ہے تو اس کو پر یعنی منہ بھر کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الصراط، الصراط کی را جیسا 8ویں لمحہ میں آئے گا، مگر اس کو باریک پڑھا. لحن جلی، حرف کو حرف سے بدلنا یا حرف کو گھٹا دینا، لم یولد کی جگہ لم یولد پڑھنا یا حرف کو بڑھا دیا، الحمدللہ پڑھا، یہ لحن جلی، یہ حرام ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ تحسین الصوت کے جو قاعدے ہیں، را کو کہیں پر پڑھنا ہے، کہیں باریک پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ آئے گا آگے لمحہ میں، 8ویں لمحہ میں انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا. تو اس کو راگ الصراط المستقیم، را کو پر پڑھنا ہے تو ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں، صراط المستقیم، صراط، تو یہ را کو باریک پڑھا، تو یہ غلطی ہے. اور اس کو صرف جو قراء حضرات ہیں وہی لوگ ہی اس کو پہچان سکتے ہیں کہ اس نے غلطی کہاں پر کی. تو یہ ہو گیا لحن خفی. لحن خفی یہ غلطی پہلی غلطی سے ہلکی ہے، یعنی مکروہ ہے، مکروہ کراہت کے ساتھ ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، لحن خفی، تحسین الصوت یا الفاظ کے صفات عارضہ جو ہے، جہاں پہ پر پڑھنا ہے ادھر باریک پڑھا، جہاں پہ باریک پڑھنا ہے ادھر پر پڑھا. جیسے عام طور سے جو ابھی قرآن اس نے تجوید کے ساتھ نہیں سیکھا وہ کیا کہتے ہیں؟ الذین، الذین، حالانکہ یہاں پہ لام باریک ہے، الذین پڑھا جائے گا، پر نہیں پڑھا جائے گا. حرف اللہ کا، لفظ اللہ کا جو لام ہے صرف وہی پر پڑھا جائے گا، اور وہ بھی جب اس کے سے پہلے حمزہ یا زبر آئے گا، زبر یا پیش آئے گا. اگر زیر آئے گا پھر بھی باریک پڑھا جائے گا، صرف لفظ اللہ کا لام یہ پر پڑھا جائے گا، باقی سارے باریک پڑھے جائیں گے. الذین، الذین، تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ الذین، تو یہ غلط ہو گیا. اس کو لحن خفی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحن خفی، مکروہ ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى.
إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم. دعاء اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما يا حافظ عني ربي زدني علما يا حافظ عني ربي زدني علما يا حافظ عني. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.